سبسکرائب کیجیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میری خواہش تو یہ تھی کہ میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی وصف کے بارے میں، خاص طور پر معجزے سے متعلق، شمائل و خصائل سے متعلق، قوت سماعت سے متعلق، قوت بصارت سے متعلق، حسن جمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ تذکرہ کرتا، لیکن معاً میرے سامنے ایک حدیث مبارکہ آئی اور میری طبیعت نے چاہا کہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ چونکہ ہم اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہیں، اس لیے آمد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد، جس کے ذریعے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذروں کو اٹھا کر آفتاب بنا دیا، اور جس کی وجہ سے اسلام کے ماننے والوں میں ایسی فوج تیار ہوئی جو صرف مقتدی نہیں بلکہ مقتدی تھی، اور جن کی سچویشن یہ تھی کہ ان کے مقابلے کا آج تک کوئی دوسرا تیار نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ایسے انسان تیار ہوئے؟ صدیق اکبر جیسے انسان تیار ہوئے، فاروق اعظم جیسے انسان تیار ہوئے، عثمان غنی جیسے انسان تیار ہوئے، مولا علی جیسے انسان تیار ہوئے، حسنین کریمین جیسے انسان تیار ہوئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے تیار ہوئے، معاذ بن جبل جیسے تیار ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم، ایک سے ایک جلیل القدر صحابی اور علم کے آفتاب و ماہتاب ایسے تیار ہوئے کہ اب ان کی مثال ملنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کسی کے پاس علم کا تصور کرنا گویا یہ ایک اعتبار سے اپنے آپ کو غلط فہمی کی طرف لے جانے کے مترادف ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ملک، جو علاقہ نہایت درجے کے ایسے لوگوں کا تھا جہاں پر جہالت، جہاں پر علم کی روشنی جتنی پہنچنی چاہیے وہ نہیں تھی، ایسے لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل مدت میں کس طرح سے سنوار دیا کہ جن کو جانور چلانے میں دقت ہوتی تھی اور بکریوں کے ریوڑ کو سنبھالنا مشکل ہوتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ ملک کے ملک اور دنیا کو سنبھالنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر چکے تھے۔ آج اگر ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لیں اور اگر غور کرنے کی کوشش کریں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی کام کی طرف ہماری عدم توجہی کی بنیاد پر اور اسے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر اختیار نہ کرنے کی بنیاد پر آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور زمانے میں سب سے زیادہ بچھڑے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور زمانے سے بہت دور بھی ہم دکھائی دیتے ہیں، اور ہمارا وقار، ہماری آبرو، ہماری عزت، ہمارا احترام یہ دنیا میں آج دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے، یعنی آپ کا وجود، آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں جب ہوئی تو اس وقت مکے کا ماحول کیا تھا، عرب کی سچویشن کیا تھی، لوگوں کے حالات کیا تھے؟ اگر اس کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا نہایت ہی ان پڑھ،
گنوار اور عجیب سچویشن کے مالک اس زمانے کے لوگ تھے، اور اس زمانے میں لکھنے کا رواج بالکل کم تھا یا نہیں تھا، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا عظیم انقلاب پیدا فرمایا کہ 23 سال کی قلیل مدت کے اندر کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلابی کام شروع فرمایا، اس وقت پورے مکہ میں کم و بیش 14 لوگ لکھنا جانتے تھے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرمائے تو 23 سال کی قلیل مدت میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 سے زیادہ کم و بیش لوگوں کے ہاتھوں میں قلم عطا فرما دیا اور لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ انقلاب کس طریقے سے پیدا ہوا؟ آج کانفرنسیں ہوتی ہیں، آج جلسے ہوتے ہیں، آج سیمینار ہوتے ہیں، آج ویبینار ہوتے ہیں، اور ان سب میں ایک چیز کی طرف توجہ مرکوز کرائی جاتی ہے، ہماری قوم بچھڑی ہوئی ہے، ہماری قوم جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، ہماری قوم علم سے ناآشنا ہے، ہماری قوم کے گھروں کے اندر علم نہیں پہنچا۔ یقیناً ساری برائی کی جڑ اگر دیکھی جائے تو جہالت ہی ہے، جہالت سے ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، اور جہالت کا مطلب قطعی طور پر یہ نہ لیں کہ صرف دنیا کی ڈگری سے محروم انسان جاہل ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کے پاس دین کا علم نہیں، اپنے رب قدیر جل جلالہ کے ایک ہونے کا علم نہیں، جس کے پاس کسی حد تک اللہ رب العزت جل جلالہ کی ذات و صفات سے متعلق علم نہیں۔ اس سے بڑا جاہل اور اس سے بڑا ان پڑھ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ اس وقت ظلم کر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یہی ایک علم نہ ہونے کی بنیاد پر دنیا کے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس فرش گیتی پر جو بھیجا، تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کون سی چیز تھی جس کے ذریعے انسانوں کو اتنا عظیم بنا دیا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اور تربیت یافتہ جو صحابہ تھے، ان کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی، کوئی فرد نہیں کر سکتا۔ وہ کیا چیز حضور نے عطا فرمائی تھی، وہ کیا پلان تھا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا؟ تو آئیے ہم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اور رب قدیر جل جلالہ کے فرامین کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج وہ نظام تعلیم، آج وہ طریقہ تعلیم، آج وہ پلان، وہ تھیوری جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی تھی اور جو ارشادات فرمائے تھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آج کے بعد ہم اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ ہمارے معاشرے میں ہم کتنا بڑا انقلاب لا سکتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم کتنا بڑا سدھار لا سکتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ آج اگر ہم علمی اداروں کے حوالے سے اگر اپنے بچوں کو کہیں بھیجنا چاہیں تو ہمارے اداروں کی قلت، غیروں کے دروازے پر پہنچ کر علم کی خیرات مانگنا ہمارا آج کا وتیرہ بن چکا ہے؟ نہ آج ہمارے کوئی اتنے بڑے الا ماشاءاللہ ہیں، جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں اس کو ہم اللہ کا شکر کے طور پر، اللہ کے شکر کے طور پر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے جن لوگوں کو توفیق عطا فرمائی اور جتنی توفیق عطا فرمائی اور جو کچھ جتنوں نے کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے فضل سے انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے۔ لیکن پھر بھی پاپولیشن کے اعتبار سے، سرمایہ داری کے اعتبار سے، دولت مندی کے اعتبار سے، مالداری کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے ہم اگر جائزہ لیں تو آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ جتنا بڑا ہمارا پاپولیشن ہے اس کے مطابق اگر ہم اداروں کا سروے کریں اور جائزہ لیں تو ہماری قوم کے لیے ہم نے آج تک کچھ نہیں کیا۔ اور اگر جنرل عوام کا جائزہ لیا جائے تو ہماری عوام نے کھانے پینے سے زیادہ کسی چیز پر توجہ نہیں دی، اور لہو و لعب سے لہو و لعب کے علاوہ
کسی چیز کی زیادہ فکر نہیں کی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کا جائزہ لیا۔ 40 سال تک پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے درمیان رہے، اور انسانوں کا صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک پورے معاشرے کے اندر بسنے والے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیا۔ تجارت کر کے حضور نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ سوسائٹی میں رہ کر کے دیکھا، لوگوں کے عادات دیکھے، لوگوں کے اطوار دیکھے، لوگوں کی مینٹلٹی دیکھی، لوگوں کی سچویشن دیکھی، اور پھر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ وہ انسان جس کے سر پر تاج کرامت سجایا گیا ہے، وہ انسان اتنا گرا ہوا کیوں ہے؟ وہ انسان اتنا بھٹکا ہوا کیوں ہے؟ جنگ کرتا ہے تو صدیوں تک جنگ چلتی ہے، بھائی بھائی کے اندر جنگ نظر آ رہی ہے، باپ بیٹے کا احترام نہیں۔ جہالت کا یہ حال ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو سوتیلی ماں کے ساتھ بیٹا نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ننگے خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ ساری سچویشن کو جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور سدھار کا جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا، تو آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پہلا علاج جو تجویز فرمایا اور محسوس فرمایا وہ تھا ایجوکیشن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ ساری برائیاں اور یہ ساری پریشانیاں اور یہ سارے خرافات نہ ہوتے اگر ان کے پاس علم ہوتا، وہ علم جو اللہ کی معرفت کی دولت عطا فرمائے، وہ علم جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا چراغ سینے میں روشن کر دے، وہ علم جو انسانوں کے حقوق کے حوالے سے رہنمائی کرے، وہ علم جو پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے رہنمائی کرے، وہ علم جو حلال و حرام کے درمیان تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے، وہ علم جو آفاق و انفس کے سلسلے میں اس کو صلاحیت عطا فرما دے، وہ علم جو پروردگار جل جلالہ کی پیدا کردہ رات و دن کے حوالے سے غور و فکر کی صلاحیت عطا فرما دے، اس علم کی ضرورت تھی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کے دل کے دریچے کو کھولا، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ میں یہاں پر ایک خاص طور پر بات عرض کروں، آج ہمارے یہاں عمل کی تبلیغ ہو رہی ہے، آج ہمارے یہاں نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے، آج ہمارے یہاں روزے کی تبلیغ ہو رہی ہے، آج ہمارے یہاں حج کی تبلیغ ہو رہی ہے، آج ہمارے یہاں اعمال صالحہ کی تبلیغ ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز میں آپ سے عرض کروں گا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ نہیں کہ اس سلسلے میں ان کی رہنمائی ان کی طرف سے نہ ہوتی ہو یا نہیں ہوئی تھی، یقیناً ان ساری چیزوں کی طرف رہنمائی تو تھی، لیکن اس سے زیادہ اگر کسی چیز پر فوکس انہوں نے کیا تھا تو وہ ایجوکیشن تھا۔ ہر محفل علم کی سجی ہوئی محفل ہوتی تھی، اور ہر محفل کے اندر انسان علم کے وہ جوہر حاصل کر لیتا تھا جس کی بنیاد پر وہ دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکتا۔ آج اگر مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو سب سے زیادہ کمزوری اگر نظر آتی ہے تو حصول علم کے جذبے کی کمزوری نظر آتی ہے۔ محفلوں کا بھی معاملہ یہ رہ گیا الا ماشاءاللہ کہ ان محفلوں میں بیٹھنے کے بعد اگر گھنٹوں گزار کر انسان اٹھے تو دامن خالی کی خالی لے کر کے جاتا ہے، کوئی علمی گوہر، کوئی علمی نقطہ یا علم کے حوالے سے کوئی اسے صلاحیت یا اس کے علم میں اضافے کی کوئی بات بعض محفلوں میں اسے نظر نہیں آتی۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں علمی ذوق پیدا کیا کہ ایک حدیث شریف سننے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر صحابہ نے کیا، اور ایک ایک حدیث سننے کے لیے انہوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کی۔ آخر وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرمان کی وجہ سے ان کے اندر یہ ذوق و شوق پیدا ہوا؟
آئیے ہم سمجھتے ہوئے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، میں ایک ٹیچر بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہوں، میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، میں لوگوں کو علم سے سیراب کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے دنیا کے سارے انسانوں کے علم اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان سے علم حاصل کرتا ہے تو حاصل کرنے کے بعد کبھی وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، کبھی انجینئر بن جاتا ہے، کبھی لائر بن جاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑے پروفیسر کے پاس اگر کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، بڑی اسکول کے اندر کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، یا ماں باپ اگر اپنے بچے کو کچھ بڑا بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بڑی اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں، بڑے پروفیسر کا انتخاب کرتے ہیں، بڑی کلاسز کا انتخاب کرتے ہیں، تاکہ وہاں پڑھانے والے بڑے ہیں، میرا بچہ بھی بڑا بن جائے گا۔ جب ایک پڑھانے والا انسان بڑا ہو تو اس کے پاس پڑھنے والا انسان بڑا بن جاتا ہے۔ جو سب سے بڑا ہے وہ میرا رب ہے، اس سے بڑا تو کوئی نہیں۔ جب اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا تو آپ مجھے بتائیں کیسا پڑھایا ہوگا کہ اللہ اکبر سنقرئک فلا تنسیٰ۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کل کے سبق کو بھول جاتے ہیں، 4 مہینے کے پچھلے سبق کو بھول جاتے ہیں، لیکن جو پڑھانے والا رب ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے ان قریب آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ اسے نہیں بھولیں گے۔ اللہ اکبر، الا ماشاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے میں جنم لیتے ہیں جس معاشرے کے اندر تعلیم نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، پڑھانے والوں کا دور تک نام و نشان نہیں۔ اللہ اکبر، ایسے معاشرے میں جنم لینے والے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر کے تشریف لاتے ہیں۔ یہاں عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک لطیف نکتہ عرض کرتا ہوں، جو رسول کسی انسان سے نہ پڑھا ہو وہ رسول معلم بن کر کے تشریف لایا۔ پتہ چلا دنیا کا انسان پڑھاتا ہے، اس کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہے وہ پروردگار ہے۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن سکھایا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ سمدیت سے قرآن سیکھ رہے ہیں، وہ قرآن جس کے حوالے سے رب فرماتا ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان اس کے اندر موجود ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ اکبر، اس قرآن کو پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، پڑھایا۔ آپ اندازہ لگائیں جو براہ راست اپنے رب قدیر سے علم حاصل کیا ہو، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا اور اس کے علم کا کیا کہنا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب وہ کسی کو پڑھائے تو اس کے پڑھانے کا انداز کیا ہوگا، اس معلم کی سچویشن کیا ہوگی جو براہ راست خدا سے علم حاصل کر کے اللہ کے بندوں تک علم کا سمندر بہا رہا ہو۔ اس کے علم کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہم نے ترتیب کے اعتبار سے آج حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنے کا پلان میں نے بنایا ہے تاکہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھ سکیں، اور اگر انقلاب لانا آپ چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ انقلاب لا سکتے ہیں کہ پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جہالت کی وادیوں سے نکل جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی علم کے زیور سے آراستہ ہو جائے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پلان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔